الرحمن الرحیم چیپٹر 2 زر آپ کی سیکنڈ ایئر کی معاشیات کی بک میں براہ راست تبادلے کے نظام کی تعریف ہم سمجھ چکے ہیں۔ پروفیسر اسٹینلی کی تعریف آپ نے یاد کرنی ہے مختصر سوال کے طور پر۔ براہ راست تبادلے کے نظام کی مشکلات، یہ ہمارا اس ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ جب آپ نے انشائیہ سوال کے طور پر اسے اٹیمپٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے کوئی بھی سوال ہے آپ کو تو آپ نے اس کی تعریف لازمی لکھنی ہے۔ یعنی اگر آپ کو انشائی سوال آتا ہے براہ راست تبادلے کے نظام کی مشکلات پر نوٹ تحریر کریں تو آپ نے پہلے اس کی پروفیسر اسٹینلے والی تعریف لکھنی ہے، اس کے بعد یہ تمام مشکلات بتانی ہیں۔ اور اس کویشچن کو اٹیمپٹ کرتے ہوئے بھی آپ نے پہلے ہیڈنگز لکھنی ہے، یعنی پہلے یہ جتنی بھی 1 2 3 4 5 یہ تمام ہیڈنگز آپ کو نظر آ رہی ہیں 6 7، پہلے آپ نے ان تمام ہیڈنگز کو لکھ دینا ہے، اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے ان تمام ہیڈنگز کی وضاحت کرنی شروع کرنی ہے ہیڈنگ سمیت۔ اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ پیپر میں کچھ اسٹوڈنٹس کی سپیڈ سلو ہوتی ہے، رائٹنگ سپیڈ، یا لاسٹ میں آپ کویشچن اٹیمپٹ کرتے ہو تو ایگزامینر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کے پاس نالج ہے، صرف ٹائم شارٹیج کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے مکمل اٹیمپٹ نہیں ہو سکا، تو آپ کی جو مارکس ہے ڈیڈکشن وہ بہت معمولی سی ہی ہوگی، آپ کو اچھے نمبر مل جائیں گے۔ تو پہلے آپ نے تعریف لکھنی ہے، پھر براہ راست تبادلے کے نظام کی جو مشکلات ہیں یہ تمام ہیڈنگز لکھنی ہیں، اور اس کے بعد ایک ایک ہیڈنگ کر کے آپ نے ان کی وضاحت لکھنی ہے۔ تو پہلے مشکل پر ہم آتے ہیں، وہ ہے ضروریات کی دو طرفہ مطابقت کا فقدان۔ دو طرفہ یعنی دو پارٹی ہوتی ہیں، اس میں ایک شے دیتی ہے تو دوسری اس کے بدلے دوسری شے دیتی ہے۔ مطابقت یعنی ان کے ملاپ کا فقدان ہے، فقدان کا مطلب ہوتا ہے کمی ہے۔ ضروریات کی دو طرفہ مطابقت کا فقدان براہ راست تبادلے کی سب سے بڑی خامی ہے۔ یعنی اس میں اگر ایک شخص کے پاس گندم ہے اور وہ گندم کے بدلے کپڑا حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ایسے شخص کو تلاش کرتا ہے جس کے پاس کپڑا ہے، لیکن اب وہ کپڑے والا شخص گندم نہیں لینا چاہتا، تو وہ تو کپڑا نہیں دے گا کیونکہ وہ گندم نہیں لینا چاہتا، وہ تو گندم کے بدلے کوئی اور شے لینا چاہتا ہے، وہ لکڑی لینا چاہتا ہے۔ تو پھر اب کیا ہوا، یہاں وہ جو دو پارٹیز تو موجود ہیں کہ ایک کے پاس کپڑا بھی موجود ہے اور جنہوں نے کپڑا لینا ہے وہ بھی موجود ہے، لیکن ان میں تبادلہ نہیں ہوا، ان کی ضروریات پوری نہیں ہوئیں کیونکہ زر نہیں تھا۔ پھر اسی طرح سے اسے کہتے ہیں دو طرفہ مطابقت کا فقدان۔ دوسری خامی یہ ہے کہ اس میں مشترک پیمانہ قدر نہیں ہے، یعنی ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اگر فرض کریں گندم کے بدلے وہ کپڑا دینے پر راضی ہو بھی جائے تو کتنی گندم کے بدلے کتنا کپڑا وہ دے گا، صرف 1 کلو گندم کے بدلے وہ 1 میٹر تھان دے گا یا وہ 2 میٹر دے گا۔ تو یہ واضح طور پر پیمائش کتنی ہونی چاہیے، اس مشترکہ پیمائش کا فقدان ہے، یعنی اس کی کمی ہے۔ تیسری اس کی جو مشکل پیچیدگی ہے وہ ہے اشیاء کی عدم تقسیم پذیری۔ اشیاء کی عدم تقسیم پذیری یعنی عدم کا مطلب ہوتا ہے بغیر، کہ تقسیم نہیں ہو پاتی کچھ اشیاء۔ اب معاشیات میں تقسیم پذیری لفظ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی شے کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر بھی دیں، اس کے چھوٹے حصے بنا لیں، اس کی افادیت کو کھوئے بغیر، یعنی کسی بھی شے کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا اور اس کی افادیت بھی برقرار رہے تو اسے کہتے ہیں وہ تقسیم پذیری کی خاصیت رکھتی ہے۔ اور اگر کسی شے کے آپ ٹکڑے تو کر دیں لیکن ٹکڑے کرنے کے بعد اس کا کوئی فائدہ نہ رہے، اس کا کوئی افادہ نہ رہے، تو وہ معاشیات میں تقسیم پذیر نہیں ہوتی۔ جو براہ راست تبادلے کے نظام میں فرض کریں اب ایک نے مشین لینی ہے، سلائی مشین ہے کسی کے پاس اور دوسرے کے پاس گائے ہے، اب اس نے پوری سلائی مشین کہ تو وہ پرزے کر سکتا ہے، وہ پرزہ کسی نہ کسی جگہ پر کام آ بھی سکتا ہے، اور جو گائے والا شخص ہے وہ اگر کسی بھی اور شخص کے ساتھ اپنی شے کا تبادلہ کرے گا تو وہ گائے کی یا ٹانگ توڑ کے دے گا یا صرف اس کا منہ توڑ کے دے گا، کیا کرے گا؟ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اب ان دونوں مثالوں میں فرض کریں ایک شخص ہے وہ گندم دے کر کوئی شے لینا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے گا، مشین والے شخص کے پاس تو چلیں مشین کے پرزے موجود ہیں، وہ مشین کا کوئی ایک پرزہ دے گا اور اس کے بدلے گندم لے لے گا کہ جی مشین کام آ جاتی ہے، پرزے جڑ جاتے ہیں بعد میں اور ان کی افادیت رہ جاتی ہے چھوٹے ٹکڑوں میں۔ لیکن اگر اسی طرح کوئی گائے رکھنے والا شخص ہے اور اسے گندم چاہیے، شدید ضرورت ہے،
اور وہ گندم لینا چاہتا ہے، وہ گندم لے گئے تھوڑی سی، اور اس کے بدلے کیا وہ اپنی اتنی مہنگی پوری کی پوری گائے اسے اس کے حوالے کر دے؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنا اتنا زیادہ نقصان کر لے۔ اب کیا پھر وہ گائے کیا جس طرح سے مشین والے نے تھوڑا پرسا توڑ کے دیا، گائے کا بھی کوئی حصہ توڑ کے دے دے؟ اگر وہ ٹانگ توڑ کے دیتا ہے تو گائے تو اس کی بھی باقی بیکار ہو جاتی ہے نا۔ تو گائے میں تقسیم پذیری کی خاصیت نہیں، یعنی گائے کہ آپ کسی بھی چیز کو توڑ کے اگر اسے تبادلے کے طور پر استعمال کریں گے تو وہ اپنی افادیت کھو دے گی، تو اسے کہتے ہیں اشیاء کی عدم تقسیم پذیری۔